عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے صبح دی اذان واسطے مقرر کیتا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ نے انہوں نے گلا گھگا تو نہیں ہوگا، انہوں نے گلا تو سونا ہوگا، برخیال آزان یہ سی جی میں دے رہا، آزان یہ سی جی میں دے رہا. حضرت میرے پیغمبر علیہ السلام دا روزہ بند ہویا تو پترو بولو کہندے حکم نال، تہاڈا روزہ بند ہویا تو بولو کہندے حکم نال. ہے کوئی دنیا دی طاقت خود ہی جمی ہوئی جڑے میرے اس بیٹے کو کہے کہ تو پانی نہیں پینا ہوئے، یہ کہے گا میں تیرے پیروں کی تھان سے تیرا سر میں کر دیا گا بڑے چودھری کا، کبھی ہے کہ نہیں ہے اور تو روٹی نہیں کھانی، کہے گا اچھا میں تیرا میچا لے لینا، روٹی نہیں کھانی. اللہ اکبر، مگر میرا رب آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرا بڑا بادشاہ، تیرا بڑا رب، ساری دنیا تو بڑا رب کہنے والا ہے رک جا کھڑ، حاضر اللہ میاں رک گیا، پانی نہیں پینا، نفسانی خواہشات رک جا، رک گیا اللہ میاں. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل؟ بجو کی یاد ہے روزے بند کر لو جان بات ہوئے گی. کیوں روزے بند کرو؟ یہ حکم نال، اس پلیت دے حکم نال، یہ نجس دے حکم نال، یہ سلٹا دے پٹو تے حکیا دے پٹو دے حکم نال روزہ تے یہ حکم نال بند کرو تو اذان بات ہوئے گی. دینوں بدلو اپنے آپ لو، یہ نام دین نہیں کہ رب دا واسطہ جو میں مذاق مسکری نہیں کر رہا، میں تو اللہ کا دین سنا رہا ہوں. خیر بخیر اپنے بھی گل کریے، دنیا کی کیوں کریے؟ ہے بھائی روزہ رکھیا تو جملے چڑھ گیا، ماں دی میں پترو سونے اذان کا وقت ہونے لگا، یہ نہ کر نماز مسجد پڑھیا پھر آ کے سوی، اگر نہیں مارے کچھ نہیں ہوتا میں جانا ہی جہاں تو ادھر اذان آنے لگی اللہ اکبر اللہ اکبر، میں دیکھ اذان ہو گئی ہے تو یہ بیلی اور نہیں نہیں سو جا آج ایک اور ہوئے گی. نہیں سمجھ آ رہی ہے کی یاد ہے اجے ایک اور ہونا نہیں ہے، انہوں نے بھی کوئی ایڈا فاصلہ نہیں سننا، 5-7 منٹوں جو بھی ہو لگ جاتی ہے، وہ بھی ہو لگ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر. یار ہوں تو دوجی بھی ہو گئی، یہ جانا چاہو نہیں اجے تیجی ہور ہوئے گی، وہ جانا رکھی تیجی ہور ہوئے گی. یہ مارتا یہاں گلوں نے لیا نا. اللہ سب ادھر سورج کی مٹی ٹکی بس نکلے نہیں لگی، سورج پیلا سو گیا، ماحول پیلا ہو گیا، بس نکلتا سورج. ادھر میاں جی آ گیا اللہ اکبر اللہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کیا میرے محمد دا روزہ ایویں بند ہوتا سی؟ کیا میرے محمد علیہ السلام دے اذان دا یہ وقت ہوا کرتا سی؟ اذان دینے سورج کی نکلی خیا کل ہو اللہ پڑھ جا نکلے ہوتا گل اتنی ساری ہے. اللہ اکبر. میرے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منن والے ہو یہ بندہ اجے بھی ستا ہوا، دن نکلے آیا تو ہوں میں حدیث رسول اللہ کی سنا رہا. میں پھر ذمہ داری اس کر کے کر رہا کہ تاکہ سمجھ آئے کہ مذاق مسخری قرآن رسول اللہ رسول کی گل کا مذاق نہیں اڑائی دا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بالت علی خیشومتہ، شیطان وہ نک دی کوٹھی تے موتر دی دھار مارتا ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ جڑا نماز واسطے نہیں نہ اٹھتا پیارے نہ ہے، شیطان وہ نک دی کوٹھی تے پیشاب کرتا ہے، بس ایتھے کرتا ہے. یا اللہ ایتھے کیوں کرایا؟ یہ ایتھے بھی کرا سکتا سی، ایتھے فرمایا ایتھے کرے گا تو ساری تھاواں بڑے آرام نال پہنچ جائے گا، کلاں چ بھی پہنچ جائے گا، اکھاں چ بھی پیشاب شیطان دا پہنچے گا، منہ وچ بھی پہنچے گا، نک وچ بھی پہنچے گا. اس کر کے فرمایا بالت علی خیشومتہ. اگر صبح دی نماز نہیں نہ پڑھنی تو روز مترایا کرو، میں نے کوئی انکار نہیں. اگر صبح کی نماز پڑھو گے تو شیطان کبھی میرے نہیں آئے گا. کچھ تو سارے کم کرنا پائے گا، پھر اللہ خیر کرے تو بندہ تگڑا ہو جاتا ہے، پھر نہیں مار کھانا انشاءاللہ. صرف 40 دن کر لو پابندی تو انشاءاللہ پھر زندگی بھر نماز نہیں چھوٹے گی، جماعت نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. میرے پیغمبر رحمت علیہ السلام جماعت با جماعت ادا فرما رکھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضور علیہ السلام کو نماز پڑھ رہے. حضرت ابو بکر دی آواز نال سارے صحابہ پوری امت اسلامیہ نماز پڑھ رہی. میرے پیغمبر علیہ السلام نے قدران ٹیک لگائی، فرمایا ایھا الناس،
لوگوں 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 حضرت ابو بکر دیا پھر اکھوٹیاں لقد لبثت فیکم عمرا میں تہاڈے اندر ایک عمر دا حصہ گزاریا ہے. ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیتا ہے وہ چاہے دنیا تے رہے یا اللہ کو آ جاوے انہیں اللہ کو جانے نو پسند کر لیا ہے. جی میں تہاڈے نیڑے گل نہیں نہ لگی کہ کی ہویا انہیں کئی صحابہ بھی ہوئے سن کہ جنہیں اس گل نہیں سمجھ رہے سن جنہاں وچوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر صحابی بھی یہ گل نہیں سی سمجھ رہا. حضرت ابو بکر پھر رو 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 کر کے حضرت دیا ڈسکیاں تے اسکیاں تے سسکیاں تے جسکیاں اللہ اکبر. حضرت عمر نے پھر موڈے پہ ہاتھ رکھا مالک یا ابا بکر مالک 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 یا ابا بکر. ابو بکر کی ہو گیا ہے؟ حضور تو کیونکہ گل کر رہے ہیں فرما رہے ہیں ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیتا انہیں اللہ کو جانے کو پسند کر لیا ہے تو تو روئی جا رہے ہیں. حضرت فرماندے عمر تینوں کیوں نہیں سمجھ آتی کون ماں یہو جہا جمے تینوں اللہ نے اختیار دے کہ تو دنیا تے رہ یا میرے کو آ جاوے تو انہیں اللہ کو جانے کو پسند کر لیا خدا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت عمر پھر چڑھے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سیدہ صدیقہ میری تیری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے گئے. ماضی فرما دیا نے کہ گھر اندر تیل تے دور دی بات ہے نہ دیوا سی نہ جلان واسطے کوئی چیز سی کہ میں روشنی کر کے اپنے نبی کا چہرہ دیکھ لوا. اے مال مال آ جاؤ کٹھا کر لو حرام حلال جنہیں آدھا ٹوری آؤ. اللہ اکبر رشوت ہے کرپشن ہے ڈاکہ ہے چوری ہے بدماشی ہے اللہ اکبر دھوکہ دینا ہے. اللہ نہیں ہے یار اب رسول دا اللہ کو ڈرو خدا دے بندے ہو. ایک پیسہ بھی کسی کا دینا جائے تو ایک ہی دے ہو اگر دینا بڑا اوکھا ہو جاتا. میرے پیغمبر رحمت علیہ السلام صبح ویلے میرے نبی فرما رہے ہیں آج کی جو ہے آج کی دیواری ہے ازواج مطہرات عرض کر دے حضور آج عائشہ دیواری ہے تو سارے نبی جدوں تک چاہو ادوں تک عائشہ دیواری ہے. میرے نبی جدن اللہ کو جانا چاہتے خیر چاہتے ہیں کہ میری عائشہ دی اس دن واری ہوئے. میرے پیغمبر اپنے آخری لمحات میری تیری امی عائشہ صدیقہ دے خان گزارنا چاہتے ہیں تو میرے پر رحمت پیغمبر نے السلام دا سر مبارک ماں جی نے گودی دے اندر لیا کھویا ہے تو میرے نبی آسمان والے کو کر دینے نالے آدھنے اللہم بالرفیق الاعلی یا اللہ رفاقت اعلی یا اللہ رفاقت اعلی نصیب فرما. دنیا کو جی بھر گیا ہے اللہ تیرے کو لانے میں دل کرتا ہے رفاقت اعلیٰ کو لانے میں دل کرتا ہے. اللہم بالرفیق الاعلی کہ میرے پاک پیغمبر نے السلام کی بیوی اپنے بھائی عبد الرحمن دے ہاتھ اندر مسواک دیکھ لیا نے میرے پیغمبر نے انج نظراں اٹھائیاں کہ میرا بھی دل کرتا ہے مسواک کرنے نو. تو ماں جی فرما دے عبد الرحمن میرا بے مسواک میں اپنے نبی نو کراواں تو میرے پر رحمت پیغمبر السلام نے دیتی تو میرے نبی فرما دے عائشہ انج نہیں یہ برش بنا کر کے نرم کر کے دے تین سمجھ نہیں آ رہی گل ماں دی عظمت دی. میرے پیغمبر نے السلام برش بنایا ہوا نرم کی ہوئی ماں جی دے ہاتھ مسواک ماں جی دی چبائی ہوئی مسواک میرے پاک پیغمبر نے السلام نے استعمال فرمائی ہے تو ماں جی نے دے دیتی ہے. حضور نے وہ مسواک میری تیری امی عائشہ نے دیتی ہے تو ماں جی نے حضور دی استعمال شدہ مسواک میں چوس رہا ہے. سبحان اللہ. میرے پاک پیغمبر نے السلام ٹھنڈے پانی میں ہاتھ دبو کر کے میرے چہرے پہ مل گئے میرے فرما دے اللہم انی علی غمرات الموت وسکرات الموت. تو میرے پیارے پیغمبر نے السلام صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ازواج مطہرات سمجھ گئے خیر کے سگنل گرین ہو گیا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر دیر یا بدیر بس اللہ کو جانے دی تیاری دے اندر خیر دروازے تے آواز آئی امی 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 جے مینوں اجازت دو تے میں اندر آ جاواں. میرے نبی فرما دے اے تے میرے اسامہ دی آواز ہے. اسامہ بن زید حضرت زید مہدولا بیٹا میرے نبی علیہ السلام دا انہاں دا 14 سالہ بیٹا حضرت اسامہ جنوں 8000 فوجاں دے اسلامی لشکر دے میرے نبی نے کم سے جرنیل مقرر فرمایا ہے جرنیل بنایا ہے. میرے نبی فرما دے اے تے اسامہ دی آواز ہے
اسامہ آ جاؤ بیٹا. تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے ان دونوں ہاتھ بڑھائے. حضرت اسامہ دے رخسارے ان کر کے اپنے خطوں دے اندر لے. حضرت اسامہ دے پڑپڑاں دے ہوئے لب میرے محبوب علیہ السلام دے سینہ رحمت دے خزینے دے ٹکے ہوئے. حضرت اسامہ دے آنسو میرے پیغمبر دے سینہ رحمت دے خزینہ تے گرے. میرے پیغمبر علیہ السلام دے آنسو حضرت اسامہ دے رخسارے تو نیچے ہو کر کے ڈھلک رہے ہیں. میرے نبی دے پڑپڑاں دے ہوئے لب اپنے اسامہ دے چہرے تے لگے ہوئے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں اسامہ پتری کیوں دیر ہو گئی ہے اسلامی لشکر دی روانگی دے اندر. حضرت اسامہ کرتے ہیں محبوب کوئی مجبوریاں سامنے نظر آ رہی ہے خیر اس کر کے تھوڑا جہا لیٹ ہو گیا. حضرت فرماتے ہیں پتر مجبوریاں کی پرواہ نہیں کری گی اللہ دا حکم منی دا ہے اللہ کے رستے دے اندر روانہ ہو جاؤ. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی روئی جا رہے ہیں جی ماں اپنے بچے کی گود اندر روندی ہے. ماں جی فرماندے اسامہ پتری رج کر کے اپنے محبوب نو ویکھ لے. انج لگدا ہے جدوں تو واپس آئے گا ادو اللہ دے پیغمبر نال تیری ملاقات نہیں ہوئے گی. تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی رو رہے ہیں. ماں جی عائشہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی حضرت فرماندے جاؤ نا اسامہ پتری جاؤ میرے بیٹے جاؤ. حضرت اسامہ پچھلے پیرے ٹرے جا رہے ہیں میں اپنے محبوب کا چہرہ دیکھتے جا رہے ہیں اور لوگوں مسئلہ کوڑا کتنا صحیح مگر یہ نام ہے کلو نفس ذائقۃ الموت. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے جاؤ اسامہ. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ بولو جناب بولو رضی اللہ چلے گئے. فاطمہ تو زہرا عرض کر دیا نے بابا کوئی بندہ بخش لو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو جب باہر جائے تو کوئی بھی نہیں ہوتا. ابو کون ہے جرا دروازہ کھٹکھٹا کر کے چھپ جاتا ہے. تو میرے پیغمبر فرماتے ہیں بیٹی ہے وہ ہے جنہوں کدی دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت پیش نہیں آئی کدی کسی کو اجازت لے کے کسی کے گھر نہیں آیا. جب آتا ہے ادو گراواں دیا باہاں بن جاتا ہے پیواں دے لک توڑ جاتا ہے ماواں دیا گودا خالی کر جاتا ہے. مگر تیرے ابے کی جدوں تک اجازت نہیں ہوئے گی ادو تک اندر نہیں آ سکے گا. اللہ سے کون اللہ اکبر اللہ کا مقرر کردہ فرشتہ ہے دیے مگر تیرے ابے کی اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتا. حضرت جبریل آئے عرض کر دے محبوب اللہ نے میرے بھیجا ہے. اللہ فرماندے نے نہیں دل کرتا سارے کول آنے نو دنیا تے رہے رہو. سانو یہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے یہ بھی ساری محبت ہے تسی سدا رہے رہو. مگر اللہ فرماندے نے جی اور کو دل کرتا جے ساری رفاقت آل واسطے تو پھر فرشتے نو اجازت دے دو. تو میرے پیغمبر نے السلام فرماندے نے جبرائیل میں تے آپ دسیا ہوا اللہ دی ملاقات واسطے. تو میرے پیغمبر السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہم برفیق الاعلی. تو سیدہ صدیقہ نے دعا والے خط پھیلا دیتے رہے انہوں نے ادخل الباس رب الناس واشفی انت الشافی. ساری دنیا میں شفا دینے والے بادشاہ میرے محمد کریم نے بھی شفا عطا فرما دے. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ صدیقہ کے خطوں والے دیکھ رہے ہیں. میرے نبی دا کب کپانا ہوا ہاتھ ماں جی کے خطوں میں آ گیا اور میں عائشہ دعا دی بس کر دعا کا وقت گزر گیا ہے. ایسا دعا دی بس کر دعا کا وقت گزر گیا ہے. ماں جی دے کب کبا دے خاتے نیچے آ گئے ہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دی فاطمہ الزہرا عرض کر دیا نے واہ کر بابی واہ کر بابی واہ کر بابی. آئے اج میرے باطن کے بھی تکلیف ہے. میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ خورا ہوئے نا گھٹ کے
سینے لایا فرمایا تیرے ابے دے دکھ مکن والے خیر اج دے بعد کوئی دکھ باقی نہیں رہے گا. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی میرے پیغمبر دے کن نال لائی ہوئی منہ مبارک حضرت دے منہ مبارک نال کن لائی ہوئے حضرت فرمانے نے فاطمہ او وقت قریب آ گیا ہے جڑا میرا میری تے تیری جدائی دا ہے تے ماں جی فاطمہ تو دخلا رو لگیا. حضرت فرماتے نے بیٹی سب تو پہلے تو مینوں آ کر کے ملے گی تو ماں جی نے اخرا متبسم تے ہو گیا مگر اے میرے پیغمبر دا خط ہوندا ہے یعنی حضرت دی آواز آہستہ 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 ہو گئی ہولی ہو گئی. ماں جی فرماتی نے میں کان لا کے حضور دی آواز سنی ایڈی ہولی ہو گئی ایڈی ہولی ہو گئی آواز حضور دی تو میں کان لا کر کے حضرت کی گل سنی. حضرت آدھے اللہم لا تجعل قبری وسن یعبد اللہ میری قبر رو میلا نہ بنا دے عید نہ بنا دے سجدہ گاہ نہ بنا دے. مولا ظاہر کیا میرے قبر پہ سجدہ کرنے والا کچھ نہیں ہوتا کوئی حق نہیں ہوگا قبر پہ سجدہ کرنے کا. میرے پیغمبر فرمانے نے اللہم لا تجعل قبری وسن یعبد اللہ میری قبر میں عبادت گاہ نہ بنا دے اللہ میری قبر میں لوگ پوجتے نہ پھرے اللہ لوگ میری قبر پہ سجدے نہ کرتے رہے لوگ میری قبر تو مرادہ نہ منگتے رہے. اللہم لا تجعل قبری وسن یعبد. باقی فرما دیا نے آخری الفاظ میرے پیغمبر دے حسن اللہم لا تجعل قبری و شرم دلاوے ہو ملوارے ہو اللہم لا تجعل قبری وسن یعبد. میرا نبی قبرہ پہ سجدے کرا نہیں آیا میرے نبی علیہ السلام نے قبرہ پہ سجدے والا دین نہیں دے پیش فرمایا تو میرے پیغمبر علیہ السلام دا ہاتھ اے اوپر بلند ہویا مگر بڑی مشکل بلند ہویا کہ حضرت ہاتھ اے ہولی ہولی جا رہا ہے. ماں جی فرما دیا نے میں کام لایا حضرت صلی اللہم بالرفیق الاعلی ہاتھ ہولی ہولی ہٹایا. میں سمجھ گئی کہ اللہ دے پاک پیغمبر اپنے اللہ کو رفیق الاعلی کو چلے گئے ہیں. اللہ سب پر دین سب لے مسئلہ میں یہ کیا سنی رہے کہ انہوں سنا تو میرے مسئلے آتے یہ کوڑے کے تھیلے نے میرے ہاتھ سے کھڑاؤ والے مسئلے ویسے بھی نہیں آتے میں نتیجے کو جھکتا تھا ویسے بھی قائل نہیں ہوں. میرے پیغمبر رحمت علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دین کر کے چادر دے دیتی ہے ماجی ابھی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرم لیا لیا. حضرت ابو بکر نے آ کر کے اپنے محبوب دے چہرے پہ چادر خطائی کہ میرے محبوب کا چہرہ چمیا میرے محمد کریم کا چہرہ اور مادر دیتا حیہ و میتا دیتا حیہ و میتا نے میرے نبی علیہ السلام کا چہرہ چم دے رہے میرے فرمانے وا نبیا وا رسولا وا صبیا وا محمدا. گھر والے نے تلقین کی تھی فاطمہ کے سر پہ خط رکھیا ایشا حفصہ جویریہ نے تلقین صبر دی تلقین فرمائی. اللہ فرق کرتے مسجد اندر آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی تلوار لے کر سبوں میں پھر رہے ہیں. خبردار اگر کسی نے یہ کہا حضور فوت ہو گئے اس کی گردن اتار ہوگا. اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے سمجھ لو کہ اس کی گردن الگ چوک ہو چکی ہوگی. اگر کسی کے رب پھڑپھڑاتے نظر آئے میں اس کی گردن اتار دوں گا. اندازہ کرو امت پر کس قدر وقت بھاری آ گیا ہے. اللہ سر پر خبردار کسی کے رب پھڑپھڑاتے نظر آئے میں گردن اتار دوں گا. حضرت ابو بکر نے ماحول دیکھا پورا ماحول 1,30,000 صحابہ کا ماحول بن گیا. حضرت ابو بکر سدھے آئے فرمایا اجلس یا عمر شین سیفک تلوار نیام میں کرو تلوار نیام میں کرو. تلوار حضرت عمر نے نیام میں کی فرمایا ارجع بیتک چلو اپنی جگہ بیٹھو جا کر. حضرت عمر پھر رکھے تھے نا سفوں میں خبردار کسی کے لب ہلے میں گردن اتار رہے ہیں کسی کی آنکھوں میں آنسو آئے سمجھ لو گردن الگ ہو چکی ہوگی.
میرا بیٹے بیٹھ جاؤ. حضرت عمر بیٹھ گئے. آپ فرماتے ہیں من کان یعبد اللہ فہو حی لا یموت. ابو بکر کو اللہ نے آج کے دن کے لیے ہی پیدا کیا ہے, آج کے دن کے لیے اس امت کے لیے رکھا ہوا تھا, نہیں تو پتہ امت کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہوگی. اور میں من کان یعبد اللہ فہو حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. لوگوں جو اللہ کے پاک نبی کو پوجتا تھا, ان کی پوجا کرتا تھا, اللہ کے پاک پیغمبر فوت ہو گئے ہیں. جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ ہمیشہ زندہ ہے. اتنا کشمہ تھا, سنجاتا تھا. حضرت عمر کی نگاہ سے چھپ گئی. فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. میرے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی امیر المومنین حضرت ابو بکر کے خطبے نے رنگ بدل کر دیا صحابہ کرام کو مسئلہ سمجھانے کا. فرمایا هل بلغت رسالتہ, هل بلغ رسالتہ, کیا میرے نبی نے رسالت کا حق نہیں ادا کر دیا تھا؟ کیا ادا رسالت, کیا حضور نے نصیحت فرمانے کا حق ادا نہیں کر دیا تھا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں ہاں, اللہ کے پیغمبر نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا. بولو بھائی, دین پہنچانے کا, اب کسی دین کی ضرورت باقی نہ رہ گئی. کوئی دین نیا نفی آئے گا, اللہ کے پیغمبر نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا. سبحان اللہ. ہر بل لگا رسالت, کیا وہ جو دین خیر خائی جسے نصیحت کا نام ہے, کیا پیغمبر علیہ السلام نے وہ پہنچا نہیں دیا؟ کیا ضرورت باقی رہ گئی سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے, کہنے لگے ابو بکر اللہ تیرے پر رحمت فرمائے, تو کہ اینکر تاخیر جنہیں دین ہوئے اللہ نے مکمل فرمایا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اللہ سبحانہ اشارہ فرما چکے ہیں افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ فرماتے ہیں بلال ظہر کا وقت ہو گیا ہے, آذان کہو. حضرت بلال فرماتے ہیں صحابیوں میرے کو آذان نہیں کہہ ہونی, میں محبوب علیہ السلام کو لے کر کے مسئلے میں آیا کرنا تھا. میں کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ, میرے نبی سامنے موجود ہوا کرتا تھا. حضرت بلال کی عادت سے جنا دے اشہد اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر, مگر کیا کہ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ, حضور کے چشمے میں اشارہ کرتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. صحابہ مجبور کر دیا, بلال آتے نے نہیں نہیں اذان کہنی. حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نے ہاتھ رکھے ہوئے لگتے فرماتے نے بلال یار تو نبی کا مانگا ہے, کچھ صحابہ کے دل میں بھی ڈھارس ہوئے گی تو کچھ ذرا میرے دل میں بھی ڈھارس ہوئے گی, کوئی اذان کہہ دے. حضرت آتے نے بلال ابو بکر میں تیری گل تو نہیں ڈالتا پر اذان میرے کو کتنے دیر ہوئے گی. آپ کے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, تو صحابہ کا کیا رہا ہوئے گا مسلح حضور کا خالی. اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو جب اگر اشہد ان محمد رسول اللہ, بلال ڈگے تے خوش ہو گئے, پانی کے چھٹے مارے, ہوش اندر آئے. حضرت ابو بکر نے بلال نے ابو بکر میں کیا سی نا کہ میں اڑ کے رہنا بھی نہیں تھا. حضرت ابو بکر نے رب کا واسطہ ہی چھڑ کے نہ جائے, اور سویا تو میرے محمد کی نشانی ہے تو چھڑ جائے گا. حضرت ابو بکر نے بلال نے ابو بکر کسی میں نے امیہ کی غلامی چو آزاد کرایا سی. ہائے حضرت یہ چیخا نکلی, فرمایا کہ درد کا قصہ چلے تو میں اپنے محمد کا حکم بن کے کرایا. فرمایا پھر میں آزاد کھڑا جا کے بہانا
غلامها فرمایا سونے تو تے ہو تو آزاد فرمایا آزاد بندے اپنی مرضی کے مالک میں نہیں لینا ادھر دے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی اللہ اکبر لک تے خط رکھیا تے دوڑتے آئے کپڑے پھٹے ہوئے ہڈیاں تک جسم زخمی ہویا ہوا سر دے اندر کنڈے تے شاخاں لگیا ہوا معاذ کی ہونا حضرات خواب دیکھا میں لے کے آیا سا کہ مدینے کے اندر انھیر پہ گیا ہے میں سمجھ گیا مدینے کے اندر انھیر کا معنی یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام مدینہ چڑھ گئے ہیں کہ حضرت ماں اگر ابو بکر کی ہویا اور میں سونے کی ہوا سی قد مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری بات چلی دینا کے سامنے اداروں دیا کلو نفس ذائقۃ الموت کلو من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ بات ساری صحیح ہے کہ دنیا کے کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا. میرے محمد کریم علیہ السلام اس دنیا پہ تشریف لے گئے پھر تھاڑے میرے بچوں کون ہے جڑا اس دنیا پہ بیٹھ رہے گا. دس کا تھوڑا جا سلسلہ میرے ویرا نے اگلے دن بھی رکھا تو میں حاضر نہ ہو سکیا. برخیر آج حاضری تھوڑی دی ہوئی ہے اگرچہ میری طبیعت میرا گھر والا کو تھوڑا جا خراب ہے. انشاءاللہ پھر اللہ خیر کرے گا کہ تم موقع اللہ لے آئے گا انشاءاللہ میں حاضری دوں گا. اور میرے بھائی نے مولانا عبدالکریم صاحب کئی ماشاء اللہ رکھے ہیں انہوں نے مسجد بنانے کا اعتدال سے زمین خرید کر کے مسجد کا پروگرام بنایا ہے اور مسجد واسطے زمین کی رقم ادا کرنی ہے کوئی رجسٹری بنانی ہے کوئی کمرہ بنا رہے ہیں ماشاء اللہ پڑھائی تعلیم تعلق جماعت اس علاقے میں مسجد بنے کوئی مسجد نہیں ہے کوئی نہ نکل شروع کیتا ہے اگلے دن افتتاح کیتا ہے. سارے حضرات اب آپ تشریف لائے ماشاء اللہ کہ کوئی اٹا ڈال دیا تم وہ جی بچہ کلا ہے نا اس لیے. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے انسان کہتے ہیں جی فلاں چھوٹا بچے سے مجھے پیار بڑا پیار کی وجہ سے میں نے یہ کیا ہے فلاں مکان تو اس کا ہے نا دادی دے کے گئی ہے فلاں تو اس کا ہے. اور اس قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کائنات کا رب ہے جو عرش کے اوپر بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے کہ فلاں کا یہ حصہ ہے فلاں کا یہ حصہ ہے فلاں کا یہ حصہ ہے. یہ انسان اللہ کے عرش کے اوپر بیٹھ کے خود فیصلے کرتا ہے فلاں کا اتنا نہیں اتنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس یہ صورت میں سورۃ النساء میں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. فرمایا ہم نے جو تقسیم کی تھی اس تقسیم کے برخلاف ایک بندے نے اپنی تقسیم کر کے مال دولت کی دنیا سے چلا گیا ہے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار تھا مال تقسیم کرنا. اس نے اللہ کے اختیار کو چیلنج کیا ہے کہ میں اپنی مرضی سے اختیار کروں گا میں اس کو یہ تقسیم کروں گا. فرمایا اس نے یہ کام کیا ہمارے پاس اس کو آنے دو. آتے یدخلہ نارا خالدن خالدن یہ خالدن کا معنی سن لیں خالدن فیہا اور اپنے بیٹے کی دنیا بنانے کے لیے خالدن فیہا جہنم میں چلا گیا.
वलहु अज़ाबुम मुहीन, फरमाया अभी ये नहीं, अभी तो हमने जहन्नम में जलील बना इसको करना है। अब बच्चे की दुनिया बनाते बनाते खुद जहन्नम में चला गया, जहन्नम में जलील हो गया। और कई दफा ऐसे होता है इंसान गैरों की दुनिया बनाते बनाते अपने हाल क्या करता है। कई दफा इंसान होता है वो किसी के लिए, यार के लिए, दोस्त के लिए गवाही दे देता है, और जी मेरे सामने ये हुआ जी, या ये नहीं जी हुआ, या जी ये माल इसका है या इसका नहीं। अब यारी नभाते नभाते, यार को राजी करते करते, कुरान मजीद कहता है इसमें 17वें पारे में सूरह अल हज में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फाजितानिबु रिजसा मिनल औसानी वाजितानिबु कौल ज़ूर। मोमिनो याद रखना, जिस तरीके से शिरक से बचते हो, ध्यान से सुन ले, एक एक बंदा इस लफ्ज को ध्यान से सुन ले, और मोमिनो जिस तरीके से शिरक से नफरत करते हो, झूठी गवाही से भी उसी तरीके से नफरत करो। अब हिसाब लगा लो, हमारे यहां बड़े बड़े बंदे हैं, उनको शिरक की तौबा तौबा जी तौबा, मैं शिरक नहीं करता, और झूठी गवाही जिस अदालत में चाहो कुरान चुका लो उसको। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु यही आयत पढ़ा करते थे और फरमाया करते थे, लोगों अदल शहादतु ज़ूरी अश्रक बिल्लाहि व करा वजतनिबू कौल वजतनिबू रिजसन मिनल औसानी वजतनिबू रिजसन मिनल औसानी मिनल औसानी वजतनिबू कौल ज़ूरी फजतनिबू रिजसन मिनल औसानी वजतनिबू कौल ज़ूर। ये आयत अब्दुल्ला बिन मसूद पढ़ा करते थे। फरमाया लोगों ये झूठी गवाही देना इस कदर सख्त है, अल्लाह ने शिरक और इसको दोनों को बराबर रखा है। अब ये बताएं, हमारे यहां कई बंदे हैं बड़ा ना वो अपना अपना टैका, जी हाफिज साहब मैं शिरक नहीं करता, मैं शिरक नहीं करता, शिरक नहीं करता। और अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं अदालत अदालत शहादत ज़ूर शिरक बिल्लाह, अल्लाह के नजदीक झूठी गवाही देना शिरक के बराबर है। अब ये बताएं, और खुद शिरक कर रहा है, यार को राजी करने के लिए शिरक करके जाए दायनी जहन्नमी बन रहा है, और गैरों के लिए जहन्नम में चला गया। और कई दफे ऐसे होता है इंसान झूठी कसम किसी के लिए खा लेता है। हदीस में आता है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में इस हदीस को नकल किया है कि ये झूठी कसम जो है ये इस कदर कबीरा गुनाह है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, इमाम बुखारी ने इसको किताबुल अंबिया में इस हदीस को नकल किया है। ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन कहीं से गुजर रहे थे, एक बंदा चोरी कर रहा था। ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको देखा, फरमाया ओए अल्लाह के बंदे चोरी कर रहे हो। सही बुखारी में यह हदीस है, किताबुल अंबिया में। फरमाया चोरी कर रहे हो? कहने लगा अल्लाह की कसम मैं नहीं चोरी कर रहा। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी कहने लगे अल्लाह की कसम जिसके अलावा कोई इलाह नहीं, उसकी कसम उठाई है तूने। अल्लाह का नबी ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का नबी पैगंबर कहने लगे इसने अल्लाह की कसम उठा ली। फौरी तौर पे कहने लगे, और चूंकि अल्लाह की कसम कोई झूठी मोमन उठा नहीं सकता, कहने लगे मैं अल्लाह का नबी कहता हूं, हो सकता है मेरी आंख ने झूठ देखा हो। अपना कसूर मान लिया, ये नहीं माना कि कोई इंसान अल्लाह की झूठी कसम उठा सकता है। मुझे एक बात याद आ गई, आज से कुछ साल पहले की बात है कि ये कितने दिन अखबारात पे आता रहा, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी गाना गाने वाली बड़ी मशहूर औरत थी, अखलाक बाख्ता औरत थी, मर गई। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह उसको दुनिया को पाक कर दिया। ये मर गई और उसके बारे में बड़ा मशहूर था, शादियां बहुत करती है। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, उसके बारे में उसकी सारी वो बायोग्राफी वो सारी छपी। उसमें यह था कि कई दफा उसने एक नया लड़का देखे ना ज्यादा खूबसूरत है, तो उसको कहा मेरे साथ शादी कर लो। उसने कहा बीबी आप तो किसी और के निकाह में हो। कहने लगी उससे तो मेरी तलाक हो गई हुई है, और हालांकि तलाक नहीं हुई। उसने कहा तलाक बीबी मैंने कल तुझको उसके साथ देखा है। कहने वो तो मैं वैसे थी, आपको यकीन नहीं आता। उस औरत ने अपने साथ एक मुलाजिम रखा हुआ था, बुढ़ा सा बाबा मोहम्मदीन। उन्होंने कहा बाबा मोहम्मदीन इधर आ। चुक बाबा मोहम्मदीन, इसके सामने कुरान के मेरी तलाक हो गई है ना। बाबा मोहम्मदीन कुरान ले है और सिर के ऊपर रख के जी मैं कुरान उठाता हूं कि मैडम साहब की तलाक हो गई, आप निकाह करो चलो।
اور جدھر بھی کوئی بات ہوتی کہتی اور بابا محمدین ٹھہرو تمہیں یقین نہیں, بابا محمدین چک قرآن بتاؤ اس کو یہ بات, وہ کہ ہاں جی میں قرآن اٹھاتا ہوں سر کے اوپر, فوری اندر سے جاتا. لیکن اور غیروں کی دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے جو اس کی یہ قدر کی ہے کہ اللہ کا نبی بھی اس بات سے گھبراتا ہے. ایک بندہ قسم کیسے اٹھا سکتا ہے غیر اللہ کی؟ شاید اللہ کے نبی کو پلیکھا کیوں نہیں لگ گیا عیسیٰ علیہ السلام. کئی دفعہ انسان ایسے ہوتا ہے کہ غیروں کے لیے کام کرتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی جج ہے, اب جج کو پتا ہے اس آدمی نے ظلم کیا ہے, اس کی سزا بنتی ہے, تو جج کو فون کیا فلانے سیاستدان نے, سردار نے, نواب نے, فلانے فلانے اور فلانے نے. جج نے اس کے کہنے کے اوپر چھوڑ دیا, یا جج نے اس کے کہنے کے اوپر کسی کی سزا نہیں بنتی تھی, بے گناہ ہے, اس کے کہنے پہ اوپر اس کی لاج رکھتے ہوئے چودھری صاحب نواب صاحب کی اس کو سزا دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جج کو بلائے گا, ادھر آؤ, یہ فلاں بندے کو تو نے سزا دی, اس کی تو سزا بنتی نہیں تھی اتنی. اب اس نے دنیا میں اپنی یاری نبھانے کے لیے فلاں ایم این اے ایم پی اے کے کہنے کے اوپر جج صاحب کے ساتھ, جج صاحب نے اس کی بات یاری نبھانے کے لیے اس کو سزا دی. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے وہ تم نے سزا کیوں دی؟ اے اللہ, اللہ کے سامنے بہانے بنائے گا, اے اللہ مجھ کو رحم آ گیا تھا. یہ دیکھیں اللہ کے سامنے, اور دنیا میں یاریاں نبھا رہے ہیں اپنے سیاستدانوں کے ساتھ, اور اللہ کو کیا کہہ رہے, یا اللہ میرے دل میں رحم آ گیا. فرمایا تمہیں پتا ہے اس جرم کی سزا یہ ہے, اور پھر اس کے باوجود تمہیں رحم, اور تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میں اللہ نے جو سزا مقرر کی ہے یہ ظلم ہے, اور تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سزا دی ہے وہ ظلم ہے, اور تیرے دل میں زیادہ رحم آیا ہے مجھ سے زیادہ بڑا رحمان اور ارحم الراحمین بنتا ہے, مجھ سے زیادہ ارحم الراحمین بننے کی سزا یہ ہے ایک جرم کی وجہ سے تجھے دائمی جہنم میں ڈال دیا جائے. اب یہ دنیا میں اپنی یاریاں نبھا رہا تھا. لوگ کہتے ہیں نا جی, بڑے کئی لوگ ہوئے جی ہمارا یاراں جنت ہمارا یاراں دوزخ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جج کو بلائے گا. فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ بلائے گا ادھر آؤ, اس کی سزا نہیں بنتی تھی, کیوں دی تھی؟ دنیا میں تو اس نے راضی کیا تھا خان صاحب کو, بڑے لیڈر کو راضی کیا تھا اس کے کہنے کے اوپر, بیچارے کو کہتے تو اس کو نہ پھنسا کے رکھو, کس کے رکھ دو جج صاحب اس کو. جج صاحب نے اس کو سزا دے لی. فرمایا میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, سلام ہو محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس پہ. فرمایا اللہ بلائے گا, اس کو کیوں سزا اتنی دی؟ اے یا اللہ, اللہ کے سامنے بانے, اے میں نے اس کو ذرا نا عبرت دینے کے لیے سزا دی تھی, ذرا اس کو میں نے کس کے ذرا رکھا تھا. فرمایا تو مجھ سے زیادہ جبار ہے, مجھ سے بڑا قہار ہے, جب میں نے اس کی اتنی سزا, تو نے اس کو کیوں اتنا کس کے رکھا ہے؟ فرمایا دنیا میں اس کو راضی کرنے کے لیے اس کو سزا دے, اس کو تم نے راضی کر لیا, میرے قانون کی تو نے چونکہ بات نہیں مانی, چلو فرشتوں پکڑ کے اس جج کو جہنم کے اندر. اب غیروں کو راضی کرنے کے لیے جج صاحب جو ہے جہنم کے اندر چلے گئے, اور غیروں کے لیے جہنم کے اندر چلا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جج تین قسم کے ہیں, قاضی تین قسم کے ہیں. فرمایا ایک تو قاضی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب عدل اور سنت کے مطابق, اللہ کے دین کے مطابق فیصلے کرتا ہے, حق سچ کے فیصلے کرتا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جج تو جنت میں جائے گا, اور جو جج جس کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کی سزا یہ بنتی ہے یہ نہیں بنتی, اس کے باوجود اس نے غلط فیصلہ کیا, فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جج جہنم کے اندر جائے گا. اور ایک وہ جج ہے تیسرا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا جج ہے جس کو عدل کا پتہ ہی نہیں, انصاف کا پتہ ہی نہیں کہ اس کے معاملہ ہوتا کیا ہے, اللہ کا حکم کیا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے جس کو پتہ نہیں اور جج کی کرسی کے اوپر بیٹھ کے غلط فیصلے کرتا ہے, قیامت کا دن فیصلہ ہوگا اس جج کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے. انسان غیروں کے لیے جہنم میں کس طریقے سے جاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی دفعہ کئی لوگ ہوتے ہیں مشہور ہوتے ہیں جی, اس کے پاس بیٹھے تو ہس کے ٹھڈ چ پیڑاں پہ جاندیاں نے, بڑا ہنساتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اصدقا, فرمایا اپنے یاروں کو ہنساتا بڑا ہے وہ, اور وہ باتیں ہوتی ہیں جھوٹ, اور وہ گپیں اپنے پاس سے بنائی ہوئی گپیں اور جھوٹ اپنے پاس سے بڑے بڑے بلنڈر ہوتے ہیں.
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कई इंसान दुनिया में ऐसे हैं लोगों को हंसाने के लिए, खुश करने के लिए गप्पे और झूठी बातें ऐसी ऐसी कर जाते हैं कि अल्लाह की निगाह से इतना गिर जाते हैं, फरमाया जितना आसमान से लेकर जमीन तक का फासला। और ये दुनिया में बड़ा पॉपुलर है जी, आओ जी फलां के साथ पास बैठे जरा ना दिल लग जाएगा, गप्पे सुनाएगा वो। इस जुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज जो है ये क़यामत के दिन तुलने वाला है, एक एक हरकत जो है ये तुलने वाली है, आंख का देखना जो है ये तुलने वाला है, हाथ का हिलना तुलने वाला है, अंदर के दिल की बात तुलने वाली है क़यामत के दिन। इन्ना अमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न, इब्ने आदम के हर हर अमल क़यामत के दिन या वो तकड़ी के इस तरफ पड़ने वाला है या इस तरफ पड़ने वाला है। सोच के बात करे बंदा। आपने फरमाया लोगों को हंसाने के लिए अल्लाह की निगाह से इतना गिर जाता है जितना आसमान से जमीन तक का फासला है, अल्लाह की निगाह से गिर जाता है। क्या गप्पे मार रहा है, क्या बकवास कर रहा है बंदा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर नाराज हो जाता है। और फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ऐसा नाराज होता है, ऐसा नाराज होता है, ऐसा नाराज होता है जहां तक के फरिश्ते उसको तक्के दे दे के जहन्नम के अंदर फेंक देते हैं, तब तक अल्लाह तबारक व तआला उससे नाराज ही रहता है। और ये अपने यारों दोस्तों को राजी कर रहा है और लोग कह रहे हैं जी क्या बात है जी उसकी। अब ये लोगों की रजा के लिए और उनको राजी करने के लिए खुद जहन्नम के अंदर चला गया। कई दफा इंसान होता है वो नकलें उतारता है, बड़ी अच्छी, लोग राजी होते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अल्लाह का नबी मोहम्मद, फरमाया इन्नी ला उरीदु, फरमाया मैं नहीं इस बात को पसंद करता, अन्नी हकई तो आहदन वन नबीर कजा व कजा। अल्लाह तबारक व तआला ये कहता है, अल्लाह तबारक व तआला ये कहता है जो इंसान नकलें उतारता है इंसानों की, फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह उसको इतना इतना और इतना अजाब उसको देगा। और हमारे यहां तो बाद आदमी मशहूर है जी फलाना आदमी हंसा हंसा ऐसी ऐसी नकलें उतारता जी, क्या बात, ऐसा ऐसा पंड मरासी बना हुआ ना, और लोगों को हंसाते हंसाते खुद जहन्नम में चला गया और गैरों के लिए जहन्नम में चले गए। और फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कई दफा ऐसे होता है एक इंसान है वो उस दौर, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम का ये हुक्म ये फरमान ये है, फरमाया लोगों क़यामत के करीब ऐसा होने वाला है हुक्मरान आएंगे, कई लोग ऐसे होंगे हुक्मरानों को रिश्तेदार अजीज मिलने जुलने वाले फलां ये वो ताल्लुक होगा उनके साथ। फरमाया वो हुक्मरान जुल्म के फैसला करेगा। और इसका ये हाल है, हदीस के अल्फाज हैं फमन सद्दकहुम बिकज़िबिहिम, फरमाया वो गलत बात करेगा और ये कहेगा और नहीं हो मेरे लीडर ने बात की है, ठीक ही बात है, हालांकि इसको पता है ये बात गलत इसने की है। ये फैसला जो है ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इसका फैसला है, लेकिन इसके बाद ये पार्टी तो नहीं ना छड़ी दी और पार्टी के लीडर ने फैसला किया है लिहाजा ये ठीक है। फरमाया वो जानता है ये जुल्म है और इसके बावजूद उसने हुक्मरान को नहीं जी ठीक है पार्टी ने नहीं छड़नी। फरमाया ये वो लोग हैं अपने लीडर की लीडरी को कायम रखने के लिए अपना क्या हाल हुआ है। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फउलाइका लैसु मिन्नी वलस्तु मिन्हु, फरमाया मैं मोहम्मद कहता हूं मेरा उनके साथ रिश्ता टूट गया। अब बताओ जी मेरे लीडर ने ये बात कही है, जो कही है मेरा लीडर सच कहे झूठ कहे, कां को वोट कहे वले को वोट कहे कुत्ते को वोट, मैं उसके साथ हूं, मैं अन्य व उसकी बात मानता हूं चूंकि हमारा उसके साथ ताल्लुक है। फरमाया हक को नहीं देखा, उसके खिलाफ बात नहीं की, अपने लीडर की लीडरी को कायम रखा है। और खुद फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया ये वो लोग हैं ये लोग फलैसु मिन्नी, इनका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। और आगे हदीस के लफ्ज हैं वला यरिदून अलैहि हौज़ी, फरमाया ये आदमी जो है फरमाया क़यामत के दिन हौज़े कौसर के ऊपर मोहम्मद के पास नहीं आ सकेगा। ओ लोगों मेरी बात सुन लो, कायनात के रब की कसम अपने अंदर ये जुर्रत बनाओ जो गलत है वो गलत है, चाहे कहने वाला कोई क्यों नहीं है। हमारे हजरत साहब ने ये बात की है मैं कैसे गलत कर दूं, उस्ताद जी ने ये बात कही मैं कैसे गलत कर दूं, हमारे शेखुल हदीस ने ये बात कही है मैं क्या जी वाह जी मेरे लीडर, और जो गलत है वो गलत है। उस जुबान से भी कह के ये ना हो कि क़यामत के दिन मेरा नबी मोहम्मद का मेरे हौज़र कौसर का पानी नहीं तुम पी सकते। अब ये गैरों की वाह के लिए खुद जहन्नम में चला गया। कई दफा ऐसे होता है इंसान गैरों के लिए जहन्नम में किस तरीके से जाता है। आपस में यार दोस्त शादी ब्याह पे गए हुए हैं,
انہوں نے کہا یار لے آؤ شراب اور چل کوٹ لا لیا. یار نہیں، یار کی یاری نبھانے کے لیے کوٹ لا لیا. اب یار کی یاری اس کو راضی کرنے کے لیے شراب پی لی، کوٹ لا لیا. فرمایا میرے نبی محمد رسول اللہ فرمایا 40 دن اس کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. یاریاں نبھاتا ہے اور اللہ کے نزدیک اس کی کوئی نماز، اور اگر ان دنوں میں اس کی موت آ جائے، بتائیں کس کی موت ہے؟ 40 دنوں میں اس کی. اور آگے صرف یہ نہیں، فرمایا صرف یہ نہیں ہے، اور غیر کو راضی کرنے کے لیے فرمایا ایک تو نماز نہیں ہوگی، غیر کو راضی کرنے کے لیے اپنی نماز برباد کر لی. اور قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طینۃ الخبال اسارۃ الخبال، فرمایا قیامت کے دن جہنم کے جہنمیوں کے خون اور پیپ اور پسینہ اور ان کی پیٹھ اور پیشاب کی جگہ سے نکلنے والا گندا مواد جو ہے اس کو پر پر کے پلایا جائے گا. اپنی یاریاں نبھاتا ہے. اور لوگوں، اور کبھی اللہ کو ناراض کر کے بھی کسی کو خیر ملی ہے؟ غیروں کے لیے جہنم میں جانا بند کر دو لوگوں. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا لوگ کہتے فلانا بندہ بڑا نیک ہے تو وہ اداکار ہے تو ڈاکو ہے. یقین کرے اداکاری کر کر کے پیسے لیا کے ڈاکے مار مار کے غریبوں کو کھلاتا ہے وہ، اور غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے خود جہنم کے اندر چلا گیا. وہ تو ان کا رب ہے کہ تو لٹ لٹ کے لے کے ان کو کھلائے، اور تو نہیں کھلائے گا تو اللہ کائنات کا رب ان کو کھلائے گا نہیں. ہمارے سامنے کئی لوگ بیان فلانا اداکار جو ہے نا جتنی دولت ہوتی ہے ساری غریبوں مسکینوں اور خیراتی اسپتال کو دیتا ہے وہ، اور خود جہنم میں جا رہا ہے اور لوگ دنیا میں آرام کر رہے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے دنیا میں، ایک آدمی ہے، مجھے ایک آدمی میں نے کہا تیری بیٹی کی شادی ہوئی ہے، وہ پردے والی تھی، میں نے دیکھا شادی ہوئی ہے، کار کے اوپر آگے بیٹھی ہوئی تھی، آدھے آدھے اس نے بعد وہ کھلا گلا مپایا ہوتا، ننگے سر جا رہی تھی. تو کہا کرتا تھا میری بیٹی بڑی پردے والی ہے. اور جی اس کے گئی ہے، شادی ہوئی ہے، جہنم واجب ہو گئی، اور غیروں کے لیے جہنم میں چلا جائے. اور رات یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے بیان کی ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بڑی سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ایک قانون یاد رکھو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات کہی تھی. فرمایا اے امیر المومنین، اے امیر معاویہ، میری بات کو، یا حضرت امیر معاویہ کو ایک خط لکھا تھا حضرت اما جان حضرت عائشہ صدیقہ نے. فرمایا اے امیر المومنین یاد رکھنا، دنیا کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض نہ کبھی کرنا. کیوں؟ جو دنیا کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کر لے، اور جو رب کو ناراض کر لے کبھی دنیا بھی اس کے ساتھ راضی ہوئی ہے. اللہ ہمیں ایسا بنائے، ہم اللہ کو راضی رکھیں، ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں. اللہ ہمارے اوپر رحم کرے اور اللہ ہمیں جہنم سے بچائے. اللہ زندگی دے اندر انسان بہت سارے پاپ کماندا ہے، بہت ساریاں برائیاں کردا ہے، کافی سارے گناہ کردا ہے. انہاں گناہاں دیاں مختلف قسماں نے، اور انہاں گناہاں دے مختلف انداز نے، اور پھر او گناہ کرن دے بدلے مختلف او دے عذاب نے. آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں ان انتہائی خطرناک اور ان بڑے گناہاں دا تذکرہ تواڈے گوش گزار کرن دی کوشش کراں گا. 4 بڑے گناہ نے. کتنے؟ 4 بڑے گناہ نے، انتہائی خطرناک گناہ نے. ایدا مطلب یہ نہیں کہ صرف 4 قسم دے گناہ نے تے باقی گناہ نہیں. ان گناہ دی فہرست بڑی لمبی اور بڑی طویل ہے. اس لمبی فہرست جو میں 4 ایسے گناہ دا ذکر کراں گا جنہ دا تعلق ساڈی زندگی نال بہت زیادہ گہرا ہے، جنہ دا تعلق زندگی دے عام حالات دے اندر انسان نہ رہندا ہے، اور انسان کولوں او غلطیاں او کمیاں کوتاہیاں چاہندیاں یا نہ چاہندیاں انسان کر بیٹھدا ہے.
آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا اور آمینہ دے لال جناب محمد علیہ السلام دی زبان نبوت تو نکلے ہوئے ان الفاظ نو دل و دماغ تے جگہ عطا فرمانا۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا تذکرہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ ذوالجلال نے ایک بہت بڑے گناہ دا اس مقام تے تذکرہ فرمایا اور بنی اسرائیل دا حوالہ دیتا۔ بنی اسرائیل او بد نصیب انہاں چو ایسے لوگ نے کہ جنہاں نے اللہ ذوالجلال والی کرام دیا نعمتاں نو طرح طرح دے انداز نال کھا کے ہنڈا کے تے پھر اللہ دیا نافرمانیاں کیتیاں، بلکہ اس حد تک پہنچے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا بنا دیتا، بیٹا گردانیا، اور سیدہ مریم نو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی بیوی دے طور تے گردانیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حوالے نال دو گروہ بن گئے نے، ایک تے او نے کہ جنہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نو سولی چڑھان دا پروگرام بنایا اور اپنے والوں انہوں نے اس منصوبے نو کامیاب بھی سمجھ لیا اور جو کرنا چاہتے سن کر چکے نے، اور کچھ لوگ ایسے نے کہ جیڑے انہوں دے ادب اندر احترام اندر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا بنا دیتا۔ اور میرے تو آڈے پیر و مرشد آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ اچھی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام نے جناب علی المرتضیٰ نو فرمایا سی علی پیارے جویں حضرت عیسیٰ دی وجہ تو دو گروہ بن گئے، اسی طرح تیری وجہ تو بھی دو جماعتاں دو گروہ بن جان گے۔ ایک تے او کہ جنہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا بنا دیتا، اور ایک دوسرا گروہ کہ جنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی توہین کی تھی، تنقیس کی تھی۔ اسی طرح علی المرتضیٰ دے مسئلے دے اندر دو جماعتاں بنیاں، ایک جماعت خارجیاں دا ٹولا جنہاں نے حضرت علی المرتضیٰ تے کفر تک دا بھی فتوہ لگا دیتا، اور کئیوں نے کہ جنہاں نے حضرت علی المرتضیٰ نو مشکل کشا کہنا، حاجت روا کہنا شروع کر دیتا۔ میرے بھائیو میرے برادر درمیانی راہ اے وے اور اعتدال پسندی اے وے کہ جو مسلک اہل حدیث دا یعنی قرآن والا عقیدہ اور صاحب قرآن والا عقیدہ، اہل حدیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اونا دی شان تو ودان دے بھی نہیں تے اونا دی شان کٹان دے بھی نہیں، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ دی شان اینی ودان دے بھی نہیں کہ اونا نو اللہ یا رب دا
शरीक से मुश्किल कुशा कहना शुरू कर देवे और इन्ना घटांदे भी नहीं कि हजरत अलीजुल मुर्तजा ते नौज बिल्ला तनकीद की जाए, तनकीस की जाए। ए दरमियानी राह कुरान और सुन्नत वाली है। एदा मतलब है कि असी जनाबे अलीजुल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु नो असी शेरे खुदा मनने आ, उन्हां नु असदुल्लाह मनने आ, उन्हां नु फातिह खैबर मनने आ, असी उन्हां नु शेरे खुदा मनने आ, लेकिन मुश्किल कुशा नहीं मनदे। हजरत ईसा अलैहि सलाम नु रब दा नबी मनने आ, रब दा बेटा तस्लीम नहीं करदे। इतदाल वाली राह है, दरमियान वाला रास्ता है। अल्लाह एहो ही समझ के अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। आओ जरा गौर फरमाना, मैं दसना ये चाहना कि चार किस्म दे गुनाह बड़े बड़े गुनाह ने ते इंतहाई खतरनाक तरीन गुनाह ने मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने भी फरमाया और अल्लाह जुल जलाल वाली कराम ने कुरान पाक दे अंदर ऐलान फरमाया। मुख्तलिफ मकामात उन्हां गुनाहां दी और उन्हां खतरनाक किस्म दियां बुराइयां दी निशानदही फरमा दी है। अल्लाह दा कुरान ते दसदा ही दसदा, चूंकि मेरा मसलक ते अकीदा कि कुरान दी तफसीर, कुरान दी तशरीह जेड़ी है वो आमिना दे लाल अलैहिस्सलातो वस्सलाम दी ज़बान नबुव्वत चो निकले आप दे फरामीन ने मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने भी निशानदही फरमा दी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बड़े बड़े गुनाहों चो एक बड़ा गुनाह है कि कोई मुसलमान बंदा अपने मुसलमान भाई नाल कता ताल्लुकी कर लेंदा है। कोई मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई नाल नाराज हो जाता है। मैं उन्हां गुनाहां दा इंतखाब करके ले आंदा तुहानू सुनान वास्ते कि जेड़ियां साडे माशरे च बुराइयां आम पाईयां जांदियां ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने जेड़ा मुसलमान बंदा अपने मुसलमान भाई नाल कता ताल्लुकी कर लेंदा है, अपने मुसलमान भाई नाल अपनी ज़बान ही सांझी नहीं करदा, यानी ओदे नाल बोलदा ही नहीं, ओदे नाल मुआमलात ने खत्म कर दिते ने, यानी कता ताल्लुक कर लिया, कता रहमी कर लईए। और लो जी साडा इन्हां नाल पक्का पक्का बाईकाट हो गया, ना सा इन्हां को शह देनी है, ना इन्हां को लेनी है, ना रिश्ते देने ने, ना इन्हां को रिश्ते लेने ने, ना जनाब असा इन्हां घरों खाना पीना।